السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام ابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ برکت کے لیے میں تھوڑی دیر معین الہند سلطان الہند عطا رسول غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خراج عقیدت پیش کروں گا، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں 6 رجب المرجب کے انتظار میں عاشقان خواجہ سب اپنی امیدیں، اپنی تمنائیں، اپنے دل کے تصورات، اپنے خیالات سب اجمیر کی طرف لگا بیٹھے ہوں گے، اور الحمدللہ آج ہم مدینہ مسجد میں ہیں، لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم بھی اجمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ تقریباً 800 سال پہلے کا زمانہ ہے، 583 ہجری، یہ ہجری کی سن میں عرض کر رہا ہوں، پورا عالم اسلام عرفات کے میدان میں جمع ہے، اور حج کرنے کے بعد اسی مجمع میں سے ایک نوجوان بندہ ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ حتیم کعبہ میں وہ نوجوان پہنچا، 20 سال کا نوجوان ہے۔ اچانک خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے، یا معین الدین رضیت بک، اے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ 20 سالہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، وہ غریب النواز حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سرکار معین الدین حسن چشتی کے ابتدائی حالات میں آپ کو بتاؤں، سنجر کا ایک علاقہ افغان میں آتا ہے، یہاں آپ کی ولادت ہوئی، اچھے گھرانے میں ولادت ہوئی تھی۔ ماں بی بی ماہ نور بڑی عبادت گزار پارسا خاتون تھی، ان کے متعلق فرمایا گیا ان کی کوئی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ یہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور، اس گھرانے میں آپ پرورش پاتے رہے، صرف 7 سال کی عمر میں پورے حافظ قرآن بن گئے تھے، اور 9 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے سیکھتے رہے۔ علم کی تکمیل کرنے کے بعد ان کے والد اچانک انتقال کر گئے جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی، اور والد وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی چھوڑ گئے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ باغیچے کی رکھوالی کرتے تھے اور پنچکی چلاتے تھے، اور اسی میں اپنے گھر کا بسیرا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کوئی مجذوب بزرگ کا گزر ہوا، حضرت ابراہیم قندوزی، وہ باغیچے میں آئے اور ان سے کہا کہ بیٹا اپنے باغیچے کے کچھ پھل کھلا دوں۔ حضرت غریب نواز نے انار کھلائے، اور اس کے بعد بدلے میں حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا بیٹا یہ تم کھا لو۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں نے وہ کھایا، کھانے کے بعد اچانک دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، دنیا میں کسی چیز میں مزہ نہیں آنے لگا، اور اسی وقت ابراہیم قندوزی سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کھلایا ہے؟ ابراہیم قندوزی نے کہا یہ میں نے وہ کھلایا ہے جس کو پانے کے لیے لوگ 20-20 سال مجاہدہ کرتے ہیں، اور میں نے تجھے روٹی کی شکل میں جامع معرفت پلایا ہے۔ اور پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم قندوزی کہتے ہیں مولا تعالیٰ نے تجھے انار کے باغیچے کی رکھوالی کے لیے نہیں پیدا کیا، امت مصطفیٰ کے باغیچے کی رکھوالی کے لیے پیدا کیا۔ تو نکل اس باغیچے سے اور امت مصطفیٰ کے باغیچے کی رکھوالی کر۔ حضرت غریب نواز اسی دن اپنا پورا باغیچہ خیرات کر دیا، پنچکی دے دی، اور اسی وقت اپنے اس وطن سے نکل پڑے۔
قصبہ ہارون گئے جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے آپ کی ملاقات ہوئی. خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ ہیں. آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے. حضرت معین الدین حسن چشتی جب عمر میں تقریباً 13 یا 15 سال کی عمر کے تھے یا آس پاس جوانی کی دہلیز پر پہنچے تھے, آئے, حاضر ہوئے, پوچھا بیٹا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں, معرفت کی منزلیں طے کرنے آیا ہوں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا آؤ, قریب آؤ, اور اپنے ان سے کہا معین الدین حسن, ان کا نام حسن تھا, آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ حضرت غریب نواز نے دیکھا, کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. کہا زمین کی طرف دیکھو, کہا زمین دکھتی اور کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ بیٹھو مجاہدہ کرو, اور پڑھنے کے لیے کہا اتنے مرتبہ قل پڑھو, اتنی مرتبہ استغفار, اتنی مرتبہ درود, اور کئی دن تک مجاہدہ کروایا. پھر اس کے بعد بلایا, اپنی دونوں انگلیاں غریب نواز کی پیشانی پر رکھی, ان کے آنکھوں پر رکھی, کہا اب اس کے بیچ میں سے دیکھو آسمان کی طرف. حضرت غریب نواز اوپر اٹھا کر نگاہ دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں مجھے پہلا آسمان دکھ رہا ہے, دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے, چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے, چھٹا اور ساتواں بھی. یہاں تک کہ عرض کرتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی سے, حضور پیر و مرشد مجھے اب عرش خدا تک نظر آ رہا ہے. زمین کی طرف دیکھو, انہی انگلیوں کے کمان کے درمیان سے کہتے ہیں مجھے ساتوں زمین کے طبق حتیٰ کہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے. حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں معین الدین چلو اب تمہارا وقت یہ مجاہدے کا کامل ہوا. لے کر کے حضرت خواجہ معین الدین کو حج کے لیے نکلتے ہیں. اور یہی واقعہ جو میں نے ابھی عرض کیا وہ 583 سال کا 583 ہجری کا تھا, جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. حتیم کعبہ سے آواز آنے لگی یا حسن معین الدین رضیت بکا, اے معین الدین حسن میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مبارکبادی پیش کی, کہا چلو بارگاہ رسول میں حاضری کے لیے نکلتے ہیں. یہ قافلہ بزرگوں کا تھا, قطب و اقطاب و صالحین کا تھا. مدینہ طیبہ روضہ رسول کی حاضری کے لیے چلے. اللہ اللہ. حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی فرماتے ہیں میں واسطے اور نسب کے اعتبار سے بھی رسول اللہ کی آل میں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کی طرف سے بھی نسب میں آتے ہیں, میرے باپ کی طرف سے بھی نسب میں آتے ہیں. غریب نواز نجیب الطرفین تھے, ان کے باپ حسنی سادات میں سے, ان کی ماں حسینی, یا اسی طرح برعکس آپ نجیب الطرفین تھے. بارگاہ رسول میں جب پہنچے, مزار اقدس کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا, اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. اچانک آپ سلام کر رہے تھے, حاضرین اس بات کے گواہ ہیں, روضہ رسول سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام الہند معین الدین. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے یا شیخ مشائخ البر والبحر, اے معین الدین حسن خشکی اور تری کے تمام شیخوں کے سردار تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا معین الدین تم تو بہت آگے نکل گئے, معین الدین تم تو بہت آگے نکل گئے. بارگاہ رسول سے جواب آیا. اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں اسی وقت زندگی بسر کرنے کا سوچ رہا تھا, یہی رک جاؤں, بارگاہ رسالت سے قریب رہوں, روزانہ حاضری ہوتے رہے. لیکن ایک رات ایسے کہ اچانک خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا معین الدین تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں, میں نے پورے ہند کی ولایت تیرے سپرد کر دی ہے, ہندوستان کی ولایت تیرے سپرد کی ہے. حضرت غریب نواز خواب میں عرض کرتے ہیں آقا میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے, اس کا راستہ بھی جانتا نہیں ہوں, وہاں کے حالات معلوم نہیں, اور وہاں کا مقام موسم نہیں جانتا. اللہ اللہ. غریب نواز فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کا اشارہ فرمایا اور پھر سامنے سارے نقشے دکھائے, سارے راستے دکھائے, حتیٰ کہ غریب نواز فرماتے ہیں رسول اللہ کی ہتھیلی میں نے ہندوستان کے سارے پہاڑوں کو بھی دیکھ لیا, اور جتنے سمندر اور دریا تھے, جتنے ندیاں تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض ما بین المشرق والمغرب فارا ما بین کفی ہذا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مشرق اور مغرب میرے لیے سمیٹ کر رکھ دیا ہے, جب میں چاہتا ہوں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی میں آرام سے دیکھ سکتا ہوں. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جس کو اللہ عز و جل نے کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کا نقشہ دکھا کر ارشاد فرماتے ہیں اٹھو رخت سفر باندھو اور نکلو۔ اسی لیے تو غریب نواز کا ایک بڑا مشہور لقب ہے جو ہم کہتے ہیں عطائے رسول۔ عطائے رسول کس لیے کہتے ہیں ہم؟ بلکہ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غریبوں کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی عطا ہے تو وہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز، یہ میرے آقا کی عطا ہے ہمارے لیے۔ ہم غلاموں کے لیے اگر میرے مصطفیٰ نے سب سے بڑی کوئی چیز ہندوستان میں عطا کی ہے تو غریب نواز کی شکل میں عطا کی ہے۔ آپ سفر کرتے ہوئے نکلے، بغداد ہوتے ہوئے اور دمشق ہوتے ہوئے اور پھر اس کے بعد لاہور ہوتے ہوئے کئی مشائخ کی صحبت میں رہتے ہوئے دلی پہنچے۔ دلی اس وقت راجہ کھانڈے راؤ کا دور تھا، اس زمانے میں اس کا ظلم جبر تشدد کا ماحول تھا۔ اسی کے مندر کے سامنے آپ نے اپنا خیمہ نصب کیا، چند دن وہاں عبادت کرتے رہے۔ یہ وہ صوفیاء اکرام کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوں کو جیتنے کا کام کیا ہے۔ مکمل جمالی بزرگ تھے، مکمل جمالی بزرگ۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں 20 سال میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے، غریب نواز کی خدمت میں، ایک دن بھی میں نے ان کو غصے کی حالت میں دیکھا ہی نہیں، کسی حالت میں دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ مکمل جمالی بزرگ تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی میں قیام فرمات، چند ہی دنوں میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، غریب نواز کی مریدین کی کثرت ہونے لگی۔ آپ نے اپنے خاص خلیفہ، خاص خادم، خاص مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں چھوڑا اور اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں پر راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں سرکار معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ اجمیر تشریف لائے۔ یہاں اسلامی حکومت قائم نہیں تھی اور راجے مہاراجاؤں کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے، جادوگری کا دورہ تھا۔ پرتھوی راج نے بہت غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ بیٹا درویش آدمی ہے، فقیر ہے، اس کی توہین مت کر، برا ہو سکتا ہے۔ ہندوؤں کا بھی عقیدہ رہا ہے کہ بزرگوں کی توہین نہیں کرنا چاہیے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی توہین کرنے سے بچتے ہیں، اور جو ڈھیٹ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اتنا پریشان کیا، اتنا ستایا۔ ایک دن حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے، مریدین بھی ہیں، زور سے کہتے ہیں میں نے اس کو زندہ پکڑ لیا اور زندہ گرفتار کرا دیا ہے، میں نے اس کو زندہ پکڑا ہے، زندہ گرفتار کرا کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس کو پکڑا، کس کے حوالے کیا۔ یہ ایک جملہ تھا ظہر کی نماز کے بعد غریب نواز نے فرمایا۔ اس کے بعد بات آئی گئی، شہاب الدین غوری بادشاہ اسلام غزنی سے نکل کر ہندوستان کی طرف آئے، اور راجہ پرتھوی راج کے ساتھ ان کا مقابلہ کئی بار ہو چکا تھا۔ ایک بار شکست کھا کر کے یہ بادشاہ جا چکا تھا، دوسری مرتبہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں تھے، شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ غزنی سے ڈرا سہما تھا کہ یہ ہندوستان کے راجے مار دیتے ہیں۔ لشکر اسلام اتنا بڑا نہیں تھا ان کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کا۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے ایک دن میں سویا تھا، خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور کہا شہاب الدین اٹھ، ہندوستان کی طرف آ اور پرچم اسلام بلند کر، اللہ تیری حمایت کرے گا۔ تو شہاب الدین غوری جو زخم کھا کر کے ہندوستان سے بھاگا تھا، وہ پھر سے اپنے لشکر جمع کرنا شروع کیا اور لشکر جمع کیا۔ کل ملا کر 1 لاکھ کے قریب لشکر تھی، اور ہندوستان کے یہ سارے راجاؤں کے پاس 7 لاکھ کی فوج تھی، اور یہ 7,20,000 کی کچھ تعداد بتائی گئی۔ ان کے مقابل میں شہاب الدین غوری ہندوستان آیا، اور جب ان کا معرکہ ہوا، جنگ ہوئی، تو یہ سارے منہ دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ غیب سے ایسی اللہ کی مدد پہنچی کہ شہاب الدین غوری کو اللہ نے فتح عظیم عطا فرمایا۔ کئی دنوں کی جد و جہد کے بعد فتح عظیم عطا فرمایا۔
राजा पृथ्वीराज चौहान जान बचाकर भाग गया, मैदान से भाग गया। अब यहाँ पर बड़े बड़े ये लोग शोरमा तारीख में पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन हकीकत यही है, जान बचाकर भाग गए। पहाड़ी चूहों को तो ये राजे महाराजे कहते हैं। खैर फिर किसी वक्त अर्ज करता हूं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बुज़दिलों को राजा कहा जाता है हिंदुस्तान में। जो डरपोक होता है उसको राजा कहते हैं, और जो कुव्वते बर्दाश्त और बहादुर और दिलेर होता है उसको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। इस्लाम में कोई राजा नहीं होता, इस्लाम में कोई राजे का तस्वुर नहीं है। मुसलमानों का अमीर हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन हो सकते हैं। खैर पृथ्वीराज भाग गया और एक समंदर के किनारे वो पनाह लेने पर मजबूर हुआ। शहाबुद्दीन गौरी की फौज एक दस्ता उसका पीछा करते हुए निकले और साहिल किनारे जाकर उसको दबोच लिया और गिरफ्तार करके ले आए और जकड़ करके जंजीरों में बांध करके लाए, और उसके बाद ला करके बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के हवाले किए। तो उस फौज में एक शख्स था, वो चीख कर कहने लगा, है शहाबुद्दीन गौरी, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। कहा क्या तू कह रहा है? कहा आज से चंद दिन पहले अजमेर में एक दुर्वेश है, मैं उसके पास बैठा था, उसने कहा था, मैंने उसको जिंदा पकड़ा, जिंदा गिरफ्तार किया और लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। गरीब नवाज ने 1 साल कबल ये फरमाया था, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने गरीब नवाज की जुबान की ये बरकत कि उस बड़े कुव्वत वाले राजे को जिंदा गिरफ्तार फरमाया और इस शहाबुद्दीन गौरी के हवाले फरमा दिया। और उसके बाद जब शहाबुद्दीन गौरी ने सुना कि किसी बुजुर्ग ने बहुत पहले ही ऐसा कह दिया था कि ये पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा, चलो मैं मिलने के लिए चलता हूं उस बुजुर्ग से। कहाँ है वो? शहाबुद्दीन गौरी अजमेर आता है और बारगाह गरीब नवाज में सलाम पेश करके जैसे अंदर दाखिल होता है, देख करके हैरत ज़दा रह गया, चौंक गया। लोगों ने पूछा क्यों आप चौंक गए? कहा गजनी में जिस वक्त मैं जख्म खा करके मायूस था, मेरे ख्वाब में इसी बुजुर्ग ने आकर मुझसे कहा था कि हिंदुस्तान आओ, परचम इस्लाम बुलंद करो। ये वो गरीब नवाज है, अल्लाह अल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत अता फरमाई। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ताकत व कुव्वत और हमारा इक़्तिदार आज तक बाकी है हिंदुस्तान में। किसने कहा कि हमारी कुर्सियां चली गई? ये दिल्ली की कुर्सी के हम ख्वाहिशमंद नहीं हैं, उस अजमेर मुअल्ला की कुर्सी जो 800 साल से अब तक बादशाहत कर रही है। क्या ये बात हकीकत नहीं है? जितने आए सब वहां पर हाजिर होते भी हैं और इज्जो नियाज के साथ अपनी चादरें पेश करते हैं, और जो हाजिर नहीं हुए उनकी बहुत जल्दी जेल हाजिरी भी हो जाती है। ये भी हमने देखा है बहुत जल्दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत व इख्तियार गरीब नवाज के हाथ अता फरमाया। और एक हिम्मत की बात, हौसले की बात मैं कहता हूँ, कभी हम लोगों ने इख्तिदार की लालच ऐसी नहीं की। सियासत, ये तमाम चीजें अक्सर मैंने देखा है, मुसलमान अगर पहुंच भी जाते हैं तो लालची बन जाते हैं, अपने पेट पालने के अलावा उनको कोई और फिक्र नहीं होती। खैर ये तमाम जो कुर्सियां नशे की कुर्सियां हैं, जो 5 साल खून कर करके चढ़ती हैं और सजती हैं और फिर ऐसी डावाडोल होती हैं कि अब गिरी की तब गिरी। और फिर देखें अभी मौसम आने वाला है, 2 साल पहले ही से कैंपेन शुरू हो चुकी है। हाँ, कौन वजीर आजम बनने वाला है, कौन पार्टी इक्तिदार में आने वाली, अभी से माइंड सबका बनाया जा रहा है। सारा सोशल मीडिया एक्टिव है कि कौन आना है कौन नहीं आना है, और सारे पेड मीडिया, दज्जाली मीडिया इसी में मसरूफ हैं, और सारी चीजें सब ताकत झोंक करके और पूरे हिंदुस्तान का कब्जा हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेकर, धोखे का सहारा लेकर और लालच का सहारा लेकर कुर्सी सजा तो लेते हैं, फिर भी खौफ है कि कब गिरेगी, फिर भी खौफ है, 5 साल के लिए संभाल नहीं पाते, और फिर नशा इनको 5 साल का है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुकूमत ऐसी अता की है, वो गरीब नवाज सरकार की, कि वो बगैर इलेक्शन के सिलेक्शन पर मौजूद है। उनको लोगों ने, मखलूक खुदा ने इलेक्शन के जरिए से अपने हिंदुल वली का लक़ब नहीं दिया, इमामुल हिंद, मुईनुल हिंद, सुल्तानुल हिंद का लक़ब
قوم نے نہیں دیا، یہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو غریب نواز کا لقب دیا گیا تھا، ان کے پیر و مرشد اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے جو ہم اثر ساتھی تھے، جو مجاہدے کر رہے تھے، ایک دن ان کے پیر و مرشد کے پاس سب کا امتحان چل رہا تھا۔ پیر و مرشد نے کہا کون کون کہاں تک پہنچا، اپنی کرامات دکھاؤ۔ خواجہ اوحد الدین کرمانی وہاں پر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں اپنی جیب سے میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے سونے کے سکے نکالے، اور ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی چٹائی کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر جوہری اور ہیرے نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے رکھے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مصلی جھاڑا اور ہوا پر نماز پڑھنے لگ گئے۔ سب مشائخ اپنے اپنے طریقے سے کچھ عبادتیں یا کچھ کرامات دکھانے لگے۔ اسی میں غریب نواز معین الدین حسن چشتی بھی تھے۔ پیر و مرشد نے کہا معین الدین تم بھی تو کچھ بتاؤ، تم کہاں تک پہنچے؟ حضرت غریب نواز اپنے جبے میں ہاتھ ڈال کر گرم گرم 2 روٹیاں نکالتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کے پاس پیش کرتے ہیں، حضور یہ قبول فرمائے۔ تو سارے جو موجود تھے، دوسرے آپ کے ہم اثر وہ مشائخ تھے، لیکن سبوں نے مسکرا کر کے کہا ہم نے سونا نکال کر کے دکھایا، کسی نے چاندی، جواہرات اور ہیرے نکال کر دکھائے۔ غریب معین الدین حسن چشتی انہوں نے تو صرف روٹیاں، وہ بھی گرم روٹیاں نکال کر کے دی ہیں۔ بہرحال محفل چل رہی تھی خواجہ عثمان ہارونی کی، پیر و مرشد کی خانقاہ میں، سارے مشائخ بیٹھے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولنے پر ایک فقیر آواز دیتا ہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، بڑا بھوکا ہوں، بہت دن کا سفر کیا ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اس فقیر کو اندر بلایا، کہا آ جا۔ اندر بیٹھنے کے بعد اور سارا جو سونا نکلا ہوا تھا کسی ایک بزرگ کے ہاتھ سے، وہ اسے پیش کر دیا، یہ سونے کے سکے ہیں، لے لے۔ فقیر کہتا ہے میاں اس کی ضرورت نہیں ہے، پیٹ میں بھوک لگی ہے، سکے کہاں سے کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے وہ موتیاں پیش کی، چاندی اور ہیرے۔ اس فقیر نے کہا پیٹ کو سونے زیورات کی ضرورت نہیں، آپ کی گود میں جو گرم روٹیاں ہیں اس کی ضرورت ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر کے دی اور کہا اے مشائخ وقت دیکھو، تم سبوں نے اپنی کرامات سے جو نکالا وہ برحق ہے، لیکن معین الدین نے جو نکالا یہ غریب نوازی کی اعلیٰ شان ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب غریب نواز رکھا گیا کہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیں انا ساگر کا کوزے میں آنا یہ خواجہ کے نفس کی بات نہیں تھی، غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے بے اختیار طاقت عطا فرمائی تھی۔ وہ 8-9 دن تک فاقے پر رہ جاتے تھے، انا ساگر کا پانی بند ہو جائے تو ان کی ذات پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ آپ نے کوزے میں پانی جو منگوایا تھا وہ صرف اس لیے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان نہ ہو، اللہ کی مخلوق پریشان نہ ہو۔ جب کبھی غریب نواز نے کوئی کرامت دکھائی بھی ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، رسول اللہ کی امت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے۔ ایک ہی ان کی ادا جو مجھے سیرت میں نظر آتی ہے، غریب نواز کا مشن ہی یہ تھا جو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ غریب نواز کا اب تک باقی رہنا کام ایسا تھا کہ ان کے خاص مرید حضرت خواجہ علی غریب نواز کے خاص مرید تھے، وہ خانقاہ میں بیٹھے تھے، اچانک ایک سود خور آیا جو سود سے پیسے دیتے لیتے، دروازہ زور سے کھولا اور حضرت خواجہ علی کو گریبان پکڑ کر کھینچنے لگا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے پوچھا کیوں کھینچ رہے ہو اس کو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس نے میرے پیسے لیے، قرضدار ہے میرا یہ اور دیتا نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز نے پوچھا کتنے پیسے لیے؟ وہ 2 چند درہم کی بات تھی۔ غریب نواز نے سمجھایا دیکھو اتنے دن صبر کیا، 2 دن کا اور وقت دے دو، یہ لے کر کے آئے گا کہیں سے تیرا قرض ادا کر دے گا۔ کہا نہیں ابھی مجھے چاہیے۔ اور اس کے بعد خواجہ علی کی ناک پر اس نے مارا، گھونسا مارا، کہا ناحق میرا پیسہ دبا کر بیٹھا ہے، برے برے شان میں کلمات بکنے لگا غریب نواز کے مرید کے شان۔ اب سرکار معین الدین کو دیکھا نہ گیا، حضور غریب نواز پر بھی لوگوں نے ظلم برسائے لیکن جواب کبھی آپ نے نہیں دیا، لیکن آپ کے چاہنے والے یا حبیب کائنات کی امت پر کبھی کسی نے ہاتھ اٹھایا تو غریب نواز کو برداشت نہیں ہوا۔
یہ میرے آقا کی ادا تھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ حضور اپنی امت کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ غریب نواز جو نائب رسول ہیں تو یقیناً رسول کی ادا تو آئے گی۔ حضور غریب نواز نے اس سے کہا چھوڑ دے، میرے اس مرید پر ہاتھ نہ اٹھا، اور اس کے بعد آپ کے کندھے پر ایک چادر پڑی رہتی تھی، غریب نواز نے وہ چادر بچھائی اور کہا تیرے جتنے مال ہیں وہ اس چادر میں سے لے لے۔ چادر اٹھا کر کے دیکھا تو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی چادر۔ اب وہ ظالم سود خور ویسی لالچی ہوتے ہیں، اسی لیے تو سود کا کاروبار کرتے ہیں، حلال میں ان کو نفع نظر نہیں آتا۔ اس نے وہ چند درہم کی بجائے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا، غریب نواز کو نظر نہ آئے، سب بھرتا گیا اور اس کے بعد کہا، غریب نواز نے پوچھا ہو گیا تیرا حق پورا؟ کہا ہو گیا۔ لے کر کے دبا کے بھاگنے لگا کہ ان کو نظر نہیں آیا ہوگا، میں اپنے مال سے زیادہ ہی جمع کر لیا ہوں۔ جو فقیر، جو درویش غیب سے سکے نکال سکتا ہے، کیا اس کی چوری کو نہیں جانتا ہے؟ لیکن غریب نواز نے کچھ نہیں کہا، لے جانے دو اس کو، لے کر چلا۔ اور حضرت غریب نواز نے اپنے مرید خواجہ علی کو سمجھایا یہ درویشوں کا مذہب نہیں، قرض سے کسی درویش کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور تمہیں کس چیز نے یہ کرنے پر مجبور کیا؟ تھوڑی دیر ان کو سنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم دیا۔ 2 دن نہیں گزرے تھے، وہ سود خور جو لے کر کے گیا تیسرے دن حاضر ہوا، روتا گڑ گڑاتا، تو دربار میں جب آیا تو اس کا ہاتھ پورا سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا تھا، پورا ہاتھ لٹک رہا تھا سوکھی لکڑی کی طرح، جیسے لکڑی جل کر کے خاک ہوتی ہے، کسی کام کا نہیں۔ غریب نواز نے پوچھا تو اپنا حق پورا لیا تھا، اب کیوں آیا ہے؟ کہا کہ حضور ظلم ہو گیا، میں نے بہت ظلم کیا آپ کے اس شاگرد پر، میں نے ناحق کیا ہے، اور ظلمن میں نے اس سے میرے مال سے زیادہ اٹھایا، میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس دن سے میں لے گیا وہ سکے تو میں نے رکھا، رات میں دیکھا تو سارے سکے پتھر بن گئے، جس چیز کو میں نے جمع کیا تو میں چھوڑ دیا تھا، لیکن ہاتھ پورا میرا سوکھتا چلا گیا، ابھی ہاتھ کا درد اتنا شدت کا ہو گیا ہے کہ جل کر کے لکڑی کی طرح ہو گیا ہے، غریب نواز مجھے معاف فرما دیں۔ وہ زارو قطار رونے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نے کہا میرے دل میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے خواجہ علی کے ساتھ کیا ہے، جا اس سے اپنا معاملہ صلح کر لے۔ حضرت خواجہ علی مطبخ میں تھے، ان کے پاس آیا وہ شخص سود خور، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، غریب نواز نے بھیجا ہے۔ وہ شاگرد تھے، کہا پیر و مرشد نے کہا ہے تو میرے دل میں بھی کچھ نہیں ہے، جا انہی کے پاس۔ سرکار غریب نواز نے اس ہاتھ کو پکڑا جو لکڑی کی طرح سوکھا ہو گیا تھا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جیسے کلمہ طیبہ پڑھتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گوشت اور نرمی آتی چلی گئی، اور اس کے بعد صحت و تندرستی آئی۔ اس طرح کے غریب نواز نے اپنے مریدوں میں شامل کیا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ زندگی بھر وہ سرکار غریب نواز کے قدموں میں رہا، 21 سال خدمت کی، اور اس کے بعد غریب نواز نے اپنے خرچے سے مکہ مکرمہ بھیجا، اور طواف کرنے کے دوران اس نیک بخت کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کو یہ قوت عطا کی ہے، وہ جس پر نظر ڈالیں ایمان کی دولت بھی عطا ہو جائے۔ اسی طرح ایک راجے نے ایک خوبصورت لڑکی کو بھیجا تھا غریب نواز کو بہکانے کے لیے، جادو کر کے دیکھ لیا اور مار توڑ کر کے دیکھ لیا، پانی بن کر کے دیکھ لیا، سب کر کے دیکھا۔ اب ایک حربہ یہ بھی تھا، ایک خوبصورت دوشیزہ آئی غریب نواز کے خیمے میں آتی تھی، پیچھے بیٹھ جاتی تھی، آپ مصلی پر بیٹھے رہتے اور نماز میں مشغول رہتے، کئی دن آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی، اور دیکھتی تھی کہ ایک مرتبہ یہ مجھے دیکھ لے تو میں اپنا حسن دکھاؤں اور اپنے دامے فریب میں پھنسا لوں۔ کئی دن تک بھی غریب نواز نے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ مسلک غریب نواز یہی ہے، اے نوجوانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ غریب نواز کا نام لیوا اگر آنکھیں اس کی بہکتی ہیں تو اس کا غریب نواز سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ آنکھیں جس کی خیانت کرتی ہیں پھر اسے شرم کرنا چاہیے کہ میری نسبت غریب نواز سے کیسے میں کروں، شرم آنی چاہیے۔ سرکار غریب نواز کے پاس وہ کئی دن تک آتی رہی۔ ایک دن غریب نواز سے اس نے کہہ دیا کہ اے فقیر دیکھ تو لے، میرے دنیا والے حسن کے فدا ہیں اور سارے لوگ میرے ہاں
قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں جلوے دیکھنے کے لیے، تو میری طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے مصلے سے سر اٹھایا اور کہا، جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہو، ان آنکھوں کو دنیا کے کسی حسن کی ضرورت نہیں۔ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ اہل اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جس جگہ بیٹھتے ہیں ان کے دل سے نور کی شعائیں ایسے نکلتی ہیں کہ جو آس پاس ہوتا ہے اس کے دل کی غلاظت کو بھی دھو دیا کرتی ہے، اور اسی وقت وہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اس طرح بے شمار سرکار غریب نواز کی کرامات بھی ہیں۔ آخری وقت تھا میرے معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیکھیں کرامات بے شمار ہیں، تعلیمات بے شمار ہیں۔ پھر کسی موقع پر میں غریب نواز کی سیرت عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا ایک مسلک تھا خدمت خلق، امت مصطفیٰ کی نگہبانی، امت مصطفیٰ پر آنے والی بلاؤں کو دور کرنے کی کوشش، یہ غریب نواز کا مسلک۔ آج اگر ہم سب متفق ہو کر آپس میں آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں گے تو پھر یہ مسلک غریب نواز نہیں ہوگا۔ غریب نواز کا مسلک اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ امت مصطفیٰ پر کوئی آنکھ نہ دکھائے، اور آج ہم آپس میں ایک دوسرے پر اتنا لڑتے ہیں کہ کسی دشمن کی ہمیں ضرورت نہیں رہ گئی۔ آج حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں اب دشمنوں کی ضرورت نہیں، خود آپس میں ایک دوسرے کے کڑے دشمن، ایک دوسرے سے ہم سلام کلام تک نہیں کرتے، یا پھر غیبتوں کی محفلیں تو ایسی جاری ہیں، اس کے خلاف کوئی بچتا نہیں کسی کی زبان سے۔ آج نہ علماء بچتے ہیں، نہ مشائخ بچتے ہیں، کوئی نہیں بچتا۔ بہرحال یہ ہمارے لیے اصلاح کا وقت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رجب المرجب کو اپنی خانقاہ میں اندر چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، ملنا جلنا بند کر دیا، 6 دن تک باہر نہیں آئے، اور ذکر کی آواز اندر حجرے سے آتی تھی۔ 6 رجب کو عین ظہر کے وقت آواز بند ہو گئی۔ جو خلفاء مریدین موجود تھے دروازہ توڑ کر اندر آتے ہیں کہ غریب نواز کی آواز بند کیوں ہوئی، تو دیکھا اندر ایک تپائی پر، چارپائی پر سرکار غریب نواز سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے غسل کر کے لٹایا ہے، اور روح قبض انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اندر آنے والوں نے دیکھا اور غریب نواز کی پیشانی کو دیکھا تو پیشانی پر لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ آج بھی جسے اجمیر جانے کا اتفاق ہو وہ جا کر کے دیکھے، غریب نواز کی چوکھٹ پہ سر داخل کرنے سے پہلے آنکھ اٹھا کر کے دیکھو گے تو چوکھٹ پر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ اللہ غریب نواز کے صدقے ہمیں بھی اپنی محبت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔